السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ہے ادھر تو میری کنفرم کر دے کہ میری آواز آ رہی ہے اپروپریٹلی۔ اور جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می۔ اور یہ میرا آج دوسرا سیشن ہے، یا ایپیزوڈ کہہ لیں کہ یہ دوسرا سیشن ہے یہ۔ اور اس سیشن میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ اس سیشن میں ہم بات کریں گے ویژن اور پیشن فار لائف کے حوالے سے، اور ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور میری لائف میں ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا ویژن کی بات کر لیتے ہیں کہ ویژن کیا چیز ہوتی ہے۔ ویژن کا جو لفظ ہے، یا ویژن کو جو سمجھنے کے لیے مجھے کافی خود کو بڑی سٹرگل کرنی پڑی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ویژن کیا چیز ہوتی ہے، اور پرسنل ویژن جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ویژن کا جو ڈیفینیشن ایکسپرٹس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کہ فیوچر کی وہ پکچر جو آپ دیکھنا چاہتے ہوں اپنے حالات کی شکل میں، اپنے خیالات کی شکل میں، اپنی پرسنل ترقی کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے، معاشرتی ترقی کے حوالے سے، اخلاقی ترقی کے حوالے سے، روحانی ترقی کے حوالے سے، آپ اپنی جو فیوچر کی پکچر دیکھتے ہیں، یا جو آپ بننا چاہتے ہیں، یا جو آپ اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ویژن کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے۔ تو ویژن جو ہے وہ کوئی بھی مطلب یعنی کہ اگر چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا ویولائز کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی آپ کی اسٹرانگ ریزن ہونی چاہیے، جس کو پرپز کا نام دیا گیا ہے، کہ مقصد کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کا مقصد آپ کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کے پیچھے آپ کی ویژن کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تو اس ویژن کو پھر لانگ لاسٹنگ ویژن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے آپ اپنی لائف کا ویژن کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اگلے 5، 10، 15 یا 20 سال میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بھی میں نے ساری چیزیں کہیں، جس میں معاشرتی ترقی ہے، ذاتی ترقی ہے، کاروبار کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، اخلاقیات، روحانیات، ان ساری چیزوں کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا جو ہے وہ ویژن ترتیب دیتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا اس کو اور ڈیپلی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو اس میں بینگ اے مسلمان اپنے پرپز کو ڈھونڈنے کے لیے انسان جب جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کا سبب کیا ہے یا کیوں ہے، تو اس میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس کے بارے میں ہے کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کا پرپز کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ یہاں سے پرپز آف لائف جو ہے اس کو اخذ کر سکتے ہیں اپنے لیے کہ کیا ہے آپ کا۔ اور دوسری چیز ایک میں نے لکھی تھی، وہ تھی پیشن کے حوالے سے، کہ جذبہ یا پیشن یا جنون
وہ کیا چیز ہے اور اس کا اس وی این سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو اپنے وی این کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بنایا اور اس کو پھر آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کیسے کیا. لیکن جذبہ جو ہے وہ پیشن جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جو بیسیکلی آپ کو آپ کے وی این کے اکمپلش کرنے میں یا اس کو کمپلیٹ کرنے میں یا اس کو اچیو کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. تو کہ کہتے ہیں نا کہ یہ کھلاڑی پیشنیٹ ہے، یہ ریسورس پیشنیٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے. اب اگر اس کی میں آپ کو ہماری ٹیکنیکل فیلڈ کے حساب سے مثال دوں تو جب میں ریسورس ہائر کر رہا ہوتا ہوں، ٹیم بنا رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے کے اندر پیشن یا جذبہ کیسا ہے نئی چیزیں سیکھنے کا اور کمپلیکس سکلز جو ہیں ان کو سیکھنے کا. اس کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنا پیشنیٹ ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھ سکتا ہے، کتنا مطلب یعنی کہ بوجھ محسوس کیے بغیر اپنی اندر کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہاں یار میں جنون کی حد تک اس چیز کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. تو جو وی این اور جو پیشن کا آپس میں تعلق ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ وی این جو بھی ہے آپ کا وہ اکمپلش کرنے کے لیے آپ کو پیشنیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں اور میں پیشنیٹ ہوں ہی نہیں مسلمان بننے کے لیے تو میں کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. تو اسی طرح سافٹ ویئر انجینئر ہے، گرافک ڈیزائنر ہے، ایس ای او ہے، مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہے، پائتھون ڈیولپر ہے، گولینگ ڈیولپر ہے، ڈیو آپس کا ریسورس ہے، موبائل ڈیولپر ہے، آئی او ایس اینڈرائڈ کا ہے، بیک اینڈ ڈیولپر ہے جس میں ڈاٹ نیٹ ہے، پی ایچ پی ہے، گولینگ ہے، نوڈ جے ایس ہے. کسی طرح کی بھی جو بھی مطلب ٹیکنالوجی وہ سیکھنا چاہتا ہے یا اس میں گرو کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے حوالے سے پیشنیٹ ہے ہی نہیں تو پھر اس وی این کو اکمپلش کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں یا شاید وہ کبھی بھی اچیو نہ ہو. تو اس لیے اگر آپ جیسے کہ یہ جو گروپ بنے ہیں یا جیسے کہ یہ ساری ہماری جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ سیشنز ہمارے بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ ایک یو ایس ڈی کی سیلری کو مینشن کیا ریحان بھائی نے اور ہر بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ریموٹ جاب کرے اور یو ایس ڈی میں پیسے تھاؤزنڈز میں کمانا شروع کر دے. تو اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ فرسٹ آف آل کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں یا آئی ٹی کی ساری فیلڈز میں اگر آپ سی ٹی او کے رول کے لیے دیکھ رہے ہیں یا جو بھی اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ سیکھتے ہیں اس لیول پہ اور پیشنیٹ ہو کر اور ایک سرٹن لیول تک آپ سکلز حاصل کر لیتے ہیں اس کے، تو پھر یہ جو وی این اگر آپ یہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایک ریموٹ جاب حاصل کرنی ہے تو وہ آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس یا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پیشن اور وی این ان کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے اور جو بھی آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کریں، وی این سیٹ کریں، اپنی پکچر سیٹ کریں فیوچر کی کہ سپوز اگلے 1 سال میں آپ ریموٹلی یورپ میں یا امریکہ میں، آسٹریلیا میں یا یو کے میں یا کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر آپ یو ایس ڈالر یا یورو یا بہت اچھے پے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گریجولی مطلب کام کرنا پڑے گا. تو اس پہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے آج. اور وہ یہ ہے کہ سپوز مجھے کافی سارے میسیجز ریسیو ہوئے ہیں کہ میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں، میں ڈیو آپس ہوں، میں پائتھون ڈیولپر ہوں، میں گولینگ کا ڈیولپر ہوں، لیکن مجھے کبھی کوئی جاب نہیں ملی یا مجھے کوئی ریسپانس نہیں آیا یا پروجیکٹس وغیرہ نہیں ملے. تو دیکھیں میرے پاس کوئی ایز سچ چھو منتر یا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں وہ اگر آپ سے شیئر کروں اور آپ کو دوسرے لمحے ہی ریموٹ جاب مل جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، آپ کو ایک سرٹن لیول آف انفارمیشن چاہیے ہوگی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو
جیسا کہ آپ کی پروفائل ہے، میں ابھی اگر پائتھون ڈیولپر کی بات کروں تو پائتھون ڈیولپر کی آپ کی کتنی ایکسپرٹیز ہے، آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، کیا نیچر آف پروڈکٹس ہے یا پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے. تو اگر میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کروں تو آپ ریموٹ جاب کو ٹارگٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے پائتھون کے اندر مشین لرننگ ڈیپ لرننگ کا کام ہے، آبجیکٹیو سی کے حوالے سے آبجیکٹ ڈیٹیکشن کے حوالے سے اوپن سی وی ایک لائبریری ہے جس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز کیسی ہیں. اب پائتھون میں آپ جو ہے وہ ویب بیسڈ پروجیکٹس کا آپ کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اے پی آئیز کا ہو سکتا ہے، مشین لرننگ کا ہو سکتا ہے، آبجیکٹ ڈیٹیکشن کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا کس سرٹن فیلڈ میں پائتھون میں ایکسپیرینس ہے. اب پہلا جو سٹیپ ہے بیفور موونگ ٹورڈز دی ریموٹ جابس، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو پائتھون کے جو سکل سیٹ ہیں جن میں آپ نے کام کیا ہوا ہے اس پہ آپ کو صحیح عبور حاصل ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے گوگل ہمارے پاس ایک بہترین استاد موجود ہے، آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ پائتھون میں آبجیکٹ ڈیٹیکشن کے اوپر ہے. آپ کو بے تحاشا لائبریریز، کورسز، پروجیکٹس مل جائیں گے کہ یار یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ آبجیکٹ ڈیٹیکشن میں یوزنگ پائتھون ہوئے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرا اس میں کیا ایکسپرٹیز ہیں اور کیا شارٹ کمنگز ہیں. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اپنے سکلز کو اس میں امپروو کریں گے. اس میں آپ ریلیونٹ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، ریلیونٹ کورس کر سکتے ہیں، یوڈیسٹی سے، یوڈیمی سے، پلورل سائٹ سے. میں نے خود یوڈیمی سے بہت سارے کورس کیے ہیں، ایڈیکس سے، کورسیرا سے. تو آپ وہاں سے کورس کر کے آپ اپنے سکل سیٹ کو شارپ کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ پہلا سٹیپ ہے ریموٹ جاب یا کسی بھی بڑے لیول کی جاب پہ جانے سے پہلے کسی ایک پرٹیکولر سکل کے لیے. اس کے بعد آپ کے مائنڈ کے اندر صرف پیسہ کمانا ہے یا کوئی اسپیسیفک ریجن ہے جو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے جرمنی میں کرنا چاہتے ہیں، اٹلی میں کرنا چاہتے ہیں، فرانس میں کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اگر ہم سپوز کہتے ہیں کہ آپ نے ملیشیا کے اندر جاب کرنے چاہتے ہیں آپ، اور ملیشین کنٹری کے اندر پیسے کمانا چاہتے ہیں یا بہتر پے اسکیل پہ جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک جاب سائٹ ہے جاب اسٹریٹ کے نام سے. آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو ملیشیا، سنگاپور، فار ایسٹ کی بہت ساری جابز آ رہی ہوں گی اور ان میں ریموٹ جابز کی آپشن بھی ہوگی. آپ اپنے پرٹیکولر اسکل کی جاب اس میں دیکھیں، اور آپ اگر فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، تو جتنی جاب آئی ہوئی ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ ان پہ اپلائی کرتے رہیں. تو یہ ایک بڑا ہی ہیکٹک پروسیس ہوگا جس کے اندر آپ کو بہت ساری جابز پہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو شاید 0.5% رسپانس بھی نہیں آئے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 4 10 جابز پہ اپلائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو کوئی رسپانس آیا نہیں ہے. اور آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ اپنا یہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یار مجھے اگر 3 مہینے میں بھی 2 4 اپلیکیشنز کا رسپانس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سکسیس ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ روزانہ 100 جابز پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو مہینے میں کم از کم 5 انٹرویو کال ضرور آ جائیں گی. اور جب آپ کے پاس انٹرویو کال آ جائے تو اب یہ بال جو ہے وہ ساری ٹوٹلی آپ کے کورٹ کے اندر ہے. ہمیں انٹرویو کال آ جاتی ہے اور ہم انٹرویو کے لیے ریڈی بھی نہیں ہوتے ہیں کہ یار یہ ہم نے انٹرویو دینا ہے، ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی فضول سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی بہترین انوائرمنٹ نہیں ہوتا، آن لائن انٹرویو دینے کے لیے انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ہوتی ہے، یا ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہوتا ہے، یا ہماری بجلی چلی جاتی ہے اس وقت جب ہمارا کوئی انٹرویو چل رہا ہو. تو اس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. اور آپ کے یوٹیوب کے اوپر بہت ساری سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ ایک ٹیکنیکل انٹرویو، ایڈوانس لیول کا انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریکٹس کریں، تیار کریں، سوٹیبل ٹائم سکیجول کریں جو آپ کے لیے پیسفل ہو. مارننگ کا ٹائم اگر آپ کو انٹرویو دیتا ہے تو وہ سجیسٹ کریں اس کے اندر. اور جو بھی آپ کا انٹرویو ہو وہ اچھا ہو، برا ہو، جیسا بھی ہو، کم از کم آپ نے اس کو بڑی توجہ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ دینا ہے.
اور اس میں آپ نے بڑی کیئر کرنی ہے کہ یار اس میں کون سی چیزیں ہیں جو میں صحیح نہیں پریزنٹ کر پا رہا، یا کون سے کویسچنز ہیں جن کا میں نے صحیح آنسر نہیں دیا، اور جن کا صحیح دے رہے ہوں ان پہ بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ کیا دیا ہے آپ نے. اور آپ ایک دفعہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، 2 دفعہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 1000 دفعہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی نا آپ کو ویژن اور پیشن کی، کہ اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے، اور خواہش اتنی حد تک ہے کہ میں نے بس مر جانا ہے اور میں نے یہ ڈھونڈنا ہے کام، تو دین یو ہیو ٹو ڈو دس. اور آپ نے فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے. مطلب اگر ایک انٹرویو ختم ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، سکسیسفل نہیں ہوتا، 5 10 15 20 50 ہو جاتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ پہلے آپ نے سیٹ کر لینا ہے کہ میں نے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے، 1 سال. اور اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو مجھے مطلب بے تحاشا انٹرویوز کے اندر میں فیل ہوا ہوں، اور 6 7 انٹرویو کے بعد بھی ریجیکشنز ہوئی ہیں، کہ 7ویں انٹرویو میں اس کمپنی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ وی آر ناٹ موونگ فارورڈ ود یو. تو یہ چیز ہے، اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اپنا سی وی کیسے بنانا ہے اس پہ بھی ہم کبھی ایک لیکچر کر لیں گے، لیکن یہ ایک بنیادی 2 3 ایلیمنٹس تھے کہ ہماری خواہشیں تو بہت ساری ہیں، ہم چاہتے تو ہیں کہ یہ ہم سب کچھ کر لیں، لیکن اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، یہ ایک پھر نیو سٹوری شروع ہو جاتی ہے کہ 5-10% لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو آگے پروسیس نہیں کرتے. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 دن میں مجھے کوئی 5 سے 6 ہزار میسیجز آئے ہیں، اور میں نے یہ 2 سیشن صرف کنڈکٹ کیے ہیں، اور ابھی آپ 5-6 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں جاب کرنا چاہتا ہوں. اب اگر ان کے اندر خواہش ہو اس کو سننے کی اور اس کو کویسچن کرنے کی، دین دے مسٹ بی ہیئر. تو دیکھیں اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ سارے لوگ یہ بڑے بآسانی کر سکتے ہیں. میں تو خود ایک بڑا چلو قسم کا بندہ ہوں. یو کین ڈو اٹ ان اے ویری بیسٹ وے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے ابھی تک تو آپ پلیز یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں. No questions? Okay. Let me share with you one more thing. سب سے پہلے میں نے آج ایک اس گروپ کے اوپر ایک اپنے سرٹیفیکیشن ایک میں نے کی تھی، ایک ٹریننگ میں نے لی تھی. اس میں سے ایک ڈایاگرام کا میں نے پکچر نکال کے اس گروپ کے اندر شیئر کیا، اور اس میں اوپر ایک لکھا ہوا تھا میننگ فل لائف. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر کیا یہ خواہش بھی ہے کہ آپ ایک میننگ فل زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک میننگ فل زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے. اس میں 4 پیلرز تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے. آپ لوگوں کے میرے پاس یہاں پہ وہ اس کا پورا پرفارما پڑا ہوا ہے، جہاں سے میں نے آپ کو وہ ڈایاگرام جو ہے وہ نکال کے دی تھی. لیٹ می اوپن اٹ فار یو گائز اینڈ دین show you here. If you see this diagram I shared with you guys. اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ میں نے 2015 میں لی تھی، اور یہیں سے ہی میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا. اس کے اندر اسٹریٹجک ویژن جو ہے، یہ سب سے پہلی جو ٹاپ پہ چیز ہے، یہ اسٹریٹجک ویژن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا بندے کو مشکل ٹرکی لگتا ہے، لیکن آپ اس پہ سوچیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ آپ کو ایک بہترین اسٹریٹجک ویژن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اسٹریٹجک ویژن کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کے لیے کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ ان سے سروس بھی لے سکتے ہیں. میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں ان کو، اور آپ
یہ ٹریننگ کمپلیٹ کر کے اپنا اسٹریٹجک ویژن بنا سکتے ہیں. مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اور ہر سال میں اس کو ریفائن کرتا ہوں اسٹریٹجک ویژن کو اینڈ موو فارورڈ. اس لحاظ سے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرتا ہوں. تو اس میں آپ کا سوال ہے کہ سر ہاؤ ٹو اوائڈ ڈسٹریکشنز. یہ کنسسٹنسی اور جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ دونوں آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ بہت ساری آتی ہیں، لیکن اگر آپ کا فوکس اور آپ کا ویژن کلیئر ہو بالکل کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ڈسٹریکشنز جتنی ہوتی ہیں یہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں. اب اس کو میں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کراچی جانا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا، یعنی کہ آپ نے کل کراچی جانا ہے یا پرسوں کراچی جانا ہے، تو آپ کے یہ مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے کراچی جانا ہے، بائی ایئر جانا ہے، بائی روڈ جانا ہے، بائی کار جانا ہے، بائی بس جانا ہے، بائی ٹرین جانا ہے، یا کیسے جانا ہے. کراچی کی منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو پھر آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ بس سے جائیں گے، کار سے، کدھر سے جائیں گے. گھر سے نکل پڑیں گے تو اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے یہ تعین کر لیا کہ آپ نے کراچی جانا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہے مجھے ٹکٹ کہاں سے ملے گی، گاڑی اپنی پہ جانا ہے، روٹ کیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا، میں کتنے بجے گھر سے نکلوں گا، اور پھر راستے میں کیسے کیسے ہو کے کراچی پہنچوں گا. تو ڈسٹریکشنز اس وقت آتی ہیں جب آپ کے پاس ایگزیکٹ یا صحیح منزل کا تعین نہ ہو، تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں. آپ کبھی آپ کو پتہ نہیں کراچی کا، تو آپ ہو سکتا ہے لاہور والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، پشاور والی میں بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے آپ اسلام آباد والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے. کراچی نہیں پہنچ سکتے آپ. تو اس لیے اگر آپ نے کراچی پہنچنا ہے تو ڈسٹریکشنز اگر ہوں گی بھی تو وہ بڑی لمیٹڈ ہوں گی اور آپ کراچی پہنچ جائیں گے. تو ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اپنی منزل کا تعین کریں اور آپ اپنی جو بھی مطلب یعنی کہ اس کے اندر کراچی پہنچنے کے لیے ٹاسک ہیں، آپ کا فوکس وہیں پہ ہونا چاہیے. ڈسٹریکشنز کو ختم کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو کہ اسٹیون کوی کا ایک کوارڈرنٹ فارمولا ہے، Q1 Q2 Q3 Q4. تو اس کے اندر مطلب امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے Q1 میں آتے ہیں، اور امپورٹنٹ اور ارجنٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ آپ بیس کرتے ہیں ویژن کی پہ. اور Q2 کے اندر جو ہیں وہ امپورٹنٹ تو ہوتے ہیں بٹ ناٹ ارجنٹ، مطلب یعنی کہ تو Q2 کے اندر بھی آپ کے پھر Q3 Q4 اس میں ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ والے ٹاسک آ جاتے ہیں. تو اس میں جب آپ ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ والے ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں فضول کا، اور ہم خواہ مخواہ پہ فیس بک سرفنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی مطلب بینیفٹ نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ٹائم کو پلان نہیں کرتے، اس لیے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا دن کا، تو اس لیے ہم الٹی پلٹی چیزیں کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس 10 آئٹمز ہوں کہ اس دن میں ہم نے یہ کرنے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہوں. اگر ہوں گے بھی صحیح، تھوڑی دیر ادھر جائیں گے تو پھر لائن پہ آ جائیں گے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں، اپنے آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں. اور آپ فیس بک یا ان پہ ابھی تو آپ کو موبائل میں، یا اگر آپ اسمارٹ واچ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس میں ٹائمر لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 منٹ یا 15 منٹ سے زیادہ یوز کر لیا ہے، آپ اس کو نہ یوز کریں، آپ کے لیے ہارمفل ہے. تو اس طرح آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. اگر آپ کو نشے تک کی عادت بن گئی ہے اس کو یوز کرنے کی، تو آہستہ آہستہ آپ اس کو ریڈیوس کر سکیں گے. لینگویج بیریئر جو ہے یہ واقعی ایک کافی بڑا مسئلہ ہے یورپ کے اندر جاب کرنے کے حوالے سے. تو اس کے اندر کچھ جابز ہوتی ہیں، جرمن اسپیشلی. جب میں نے جرمن کو ٹارگٹ کیا تو اس میں جرمن لینگویج جو ہے وہ ایک ریکوائرڈ آئٹم تھی، زیادہ تر میں آپشنل نہیں تھی.
لیکن آپ کو اس طرح کی ملٹی نیشنل مل جاتی ہیں جہاں پہ انگلش بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کوڈلی اگر آپ انسسٹ ہیں کہ آپ نے فرانس یا یورپ میں کسی اسپیسیفک کنٹری میں ڈچ یا جرمن لینگویج والے میں کام کرنا ہے تو یہاں پہ لاہور میں، کراچی، اسلام آباد میں ادارے ہیں جو آپ کو لینگویج کورسز کراتے ہیں. میں نے جرمن کچھ تھوڑی بہت سیکھی تھی، زیادہ نہیں، ابھی بھی میں تھوڑا بہت سیکھ رہا ہوں اس کو. اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ لاہور میں ادارہ ہے برلٹس کے نام سے جو جرمن میں کورس کرواتا ہے. آپ اس میں وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو اتنی جرمن آ جائے گی کہ آپ بیسک لیول کمیونیکیشن اچھے طریقے سے کر سکیں گے. باقی اگر آپ کی انگریزی اچھی ہے اور آپ کی اردو بھی اچھی ہے، انگریزی اگر آپ کی اچھی ہے تو پھر بھی آپ UK بیسڈ، USA بیسڈ ریموٹ جابس بآسانی ڈھونڈ سکتے ہیں بڑی اچھی. We see the companies have remotely those employees who are living in their country. How to overcome this? ہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے جس میں کچھ کمپنیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے جو کرنٹ کنٹری ہے اس میں فزیکل پریزنس ہونی چاہیے لوگوں کی. تو اس کو اوور کم ہم شاید میرے خیال میں ہمیں اس پہ کام کرنے کی بجائے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ کون سی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہمارے اسکل سیٹ کو سوٹ کرتی ہیں، تو ہم ان کو زیادہ ٹارگٹ کریں تو پروبیبلٹی بڑھ جائے گی ہمیں جاب ون کرنے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کے کوشچنز کے آنسر دینے کی کوشش کی ہے. کوئی اور کوشچن ہے تو پلیز بتائیے. اوکے، تھینک یو سو مچ گائز. آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں اس طرح چھوٹی چھوٹی سیریزز کرتا رہوں گا ایز پر مائی مینٹور انسٹرکشنز ریحان اللہ والا بھائی. تو میں یہ سیشنز کرتا رہوں گا، میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل رہوں گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں ڈیلی نہ کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ ویک میں میرے 2 سیشنز ہو جایا کریں گے، فرائیڈے اور سیچرڈے والے دن. اینڈ آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ای میل پہ، لنکڈن پہ، فیس بک پہ. اور میری یہ جو ویڈیوز ہیں یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل رہیں گی اور آپ ان کو وہاں پہ بھی سبسکرائب کر کے میرا چینل اور ان کو دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می اگین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.